افغان پاکستان بارڈر پہ جو دراندازی ہوئی افغانستان کی طرف سے جی یہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. ٹھیک ہے, آفٹر دی اکارڈ پرٹیکولرلی ہاں یہ ایگریمنٹ, پیس ایگریمنٹ. ہاں نہیں, اس سے پہلے کی بات ہے. اچھا پہلے کی جو وہ بات, تو پہلے ٹھیک ہے. ہوئی نا, تو وہ ایکسپیکٹڈ نہیں تھی. چھوٹی موٹی جھڑپ یا ان کی طرف سے کوشش کہ ٹی ٹی پی کے جو ٹیررسٹ ہیں ان کی انفلٹریشن میں وہ ہیلپ کر لیں, کسی اور طریقے سے پاکستان کے اندر انٹرفیئر کریں. انٹرفیئر سے مراد ہے کہ یہ ٹیررزم کریں, وہ چل رہا تھا. پاکستان بھی اپنے لحاظ سے کچھ ہو رہا تھا. لیکن پچھلے کوئی جب سے افغان فارن منسٹر ماسکو سے نیو دہلی گئے, جی اس وقت سے ہم اس کو تنازع کہتے ہیں, لیٹس کال اٹ اے تنازع, کانفلکٹ جو ہے, اس میں کوالیٹیٹیو چینج آئی ہے. کوالیٹیٹیو چینج آن دا ورسٹ سائڈ. آن دا ورسٹ سائڈ, ٹھیک ہے. جب یہ وہاں تھے اسی وقت یہ جو بارڈر کے اوپر وائلیشنز ہوئیں افغانستان کی طرف سے, اور اس کے پھر جواب پاکستان کو دینا پڑا, جس میں کوئی 21 کے قریب یا 23 کے قریب ان کی چیک پوسٹ جو تھیں وہ ڈسٹرائے ہوئیں اور آکوپائی ہوئیں. سو دس واز دا بگننگ. اور یہ میرے اپنی سوچ کے مطابق اینٹیسپیٹڈ نہیں تھی, اور دنیا ایکسپیکٹ نہیں, ہمارا رسپانس اینٹیسپیٹڈ نہیں تھا یا ان کی ڈیولپمنٹ, یہ پوری کی پوری اینٹیسپیٹڈ, کوئی اینٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا کہ پاکستان کے اور افغانستان کے تعلقات جو ہیں میاں صاحب یہاں تک خراب ہو جائیں گے کہ جو تحریک طالبان ہیں ان کی جو رجیم ہے, گورنمنٹ نہ کہیں اسے, جو رجیم ہے یا گروپ ہے وہ فزیکل اسالٹ کرے گا آپ کے بارڈرز کے اوپر. تو وہ ایک تشویشناک چیز تھی. پاکستان اور میجر عرب مسلم کنٹریز تو فوکس تھے غزہ کے اوپر, وہ تو فوکس تھے سعودی پاکستان اگریمنٹ کے اوپر, ڈیفنس ایگریمنٹ کے اوپر, وہ تو فوکس تھے ایران کے اوپر. اور جو سچویشن چل رہی تھی پچھلے 2 مہینوں سے, جس میں پاکستان کا بہت بڑا رول رہا ہے UN جنرل اسمبلی کے سے لے کر آن ورڈس, تو یہ بالکل ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. یہ سرٹنلی ایک کانسپریسی ہے. اٹ از اے ویل تھاٹ آؤٹ پلان کہ انہوں نے متقی کے لیے ہندوستان نے UN سے باقاعدہ پرمیشن پروکیور کی ہے. ان کو انوائٹ کرنے کے لیے نہیں, ہاں جی, ان کو ٹریول کرنے کے لیے. آپ کو اچھا ہاں, ان پہ ٹریول بھی ہے, معلوم ہے کہ ان کے اوپر بین ہے, بین ہے, متقی کے اوپر بین ہے UN کی طرف سے ٹریول آؤٹ آف افغانستان ٹریول کرنے کے اوپر. تو انڈیا نے باقاعدہ UN سے پرمیشن لی, اور پھر ان کو ماسکو سے وہ دہلی لے گئے. ماسکو میں یو ریمبر ایک چھوٹی سی سیٹنگ ہوئی تھی جس میں پاکستان, ایران اور چائنا اور رشیا تھے, جہاں پر یہ فیصلہ ہوا تھا کہ بگرام ایئرپورٹ جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا ان کو. سب کی اپوزیشن تھی. اس کے بعد چلے گئے. اب دیٹ واز دا بگننگ آف دا پریزنٹ فیز آف کانفلکٹ بٹوین افغانستان اینڈ پاکستان. اور یہ دن پہ دن بڑھتا بھی جا رہا ہے, اور میں یہ کہوں گا یہ کمپلیکیٹڈ بھی ہوتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. جب یہ وہاں پر تھے یہ ضرور اس ہمارے قوم کو یہ اپنے نقش کر لینا چاہیے دل پہ, ذہن کے اوپر, کہ جو متقی نے وہاں کشمیر کے بارے میں کمیونیکے پہ سائن کیے ہیں, جس میں یہ انہوں نے کہا ہے کہ کشمیر از پارٹ آف انڈیا. دس از دا biggest betrayal and biggest blow to our foreign. Sir, it is a blow, but it is the biggest betrayal as well. ٹھیک. پچھلے 70 سال سے کبھی بھی کسی بھی افغان گورنمنٹ نے, چاہے وہ فرینڈلی تھی یا نان فرینڈلی تھی, وہ یہاں تک نہیں گئے یہ ڈکلیئر کرنے کے لیے کہ کشمیر واز پارٹ آف انڈیا. اس کی مجھے فیلنگ ہے یہ, allow me to say this, پاکستان کے اندر اس اسٹیٹمنٹ کو
اتنی زیادہ سیریسلی نہیں لیا لیا گیا جتنا لیا جانا چاہیے. ٹھیک ہے آپ صحیح لوگوں کہا کا یہ خیال ہے تو کیا ہو گیا, تو کیا کر لیں گے؟ نہیں, میں ابھی سے عرض کر دیتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے. سر, ان انٹرنیشنل لا اور کسٹمری انٹرنیشنل لا, اگر کوئی سچویشن کتنی بھی پرانی ہو, اگر اس پرانے سچویشن پہ جو کنسرن اینٹی ہے, مانا پاکستان ہے اس کیس میں, یا انڈیا ہے, دونوں ہی, اگر وہ ریٹریٹ نہیں کرتا اپنا کلیم, تو ود دا پیسج آف ٹائم وہ ان وے ودراول کی طرف چلا جاتا ہے. ان دا وے اس کی لیگل ویلیڈیٹی کمزور سے کمزور ہوتی جا رہی لو پروفائل میں چلا جاتا ہے, وہ کم سے کم ہوتی جا رہی ہے. بیک برنر پہ اس کی لیگل ویلیڈیٹی کمزور سے لیگل کمزور ویلیڈیٹی ہوتی جا رہی ٹھیک ہے. ایک چھوٹا سا ایشو ہے. سو اٹ نیڈس ٹو بی ری انفورسڈ اگین اینڈ اگین. ایگزیکٹلی, میں آپ کو پریکٹیکل اگزامپل دیتا ہوں. چائنا کے گرد بہت سی آئی لینڈز ہیں, کچھ ابو واٹر ہیں اور کچھ سبمرجڈ ہیں, اور چائنا وقتاً فوقتاً یہ کلیم کرتا رہتا ہے. کیوں کرتا رہتا ہے؟ وہ اپنا کیس بلڈ کرتا ہے انٹرنیشنل لا کے اندر, کسٹمری انٹرنیشنل کنونشن ساری چیزیں سامنے رکھتے ہیں. انٹرنیشنل Customary کسٹمری law. لا کے اندر یہ پروویژن ہے کہ اگر آپ کلیم کرتے رہیں گے تو آپ اپنا جو کلیم ہے وہ اسٹیبلش کرتے جائیں گے. ٹھیک ہے. اس کے مقابلے میں اگر جو دوسری پارٹی ہے وہ آبجیکٹ نہیں کرتی, یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, اور آبجیکٹ چاہے زبانی ہو, بہتر ہے کہ ریٹن میں ہو, ریٹرن میں تاکہ ریکارڈ پہ آ جائے. ریکارڈ پہ آ جائے. اب آپ نے دیکھا ہوگا, اسی لیے تائیوان کے اوپر چائنا ریپیٹڈلی کلیم کرتا ہے, ریپیٹڈلی کرتا ہے, بالکل کرتا ہے. اور اسی طرح ساؤتھ چائنا کا بھی, ساؤتھ چائنا, اسی طرح اس علاقے کی جو کنٹریز ہیں, وہ جو چھوٹی ایمرجنگ آئی لینڈز ہیں, اس کے اوپر وہ بھی اپنا کلیم ریٹریٹ کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بیک گراؤنڈ ہے اس کی. تو کشمیر کے اوپر پاکستان اپنا کلیم, ان کو چاہیے ریگولر بیس کے اوپر, اپنی ہر میجر ایونٹ کے اوپر, ہر ایسا اوکیزن آئے اس میں بھی. سر آپ کی مرضی ہے, اوکیزن کریٹ کرنا پڑتا ہے, لیکن اب تو اوکیزن آ گیا نا. کریں جیسے آج ہم نے کیا ہے. ہاں, ہم نے بھی, لیکن اب تو اوکیزن آ گیا تھا نا, اب تو بولنا چاہیے تھا. نہیں, آج اس گفتگو میں اوکیزن ہم نے کریٹ کیا. ٹھیک ہے, ہم نے ریٹریٹ کیا. اٹ کین بی. اسی لیے ضروری ہے کہ ہم چونکہ بات پبلک اوپینین کی کر رہے ہیں, تو پبلک اوپینین کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ہمارے جو لیڈرشپ ہے, منسٹر لیول پہ, پی ایم لیول پہ, کشمیری جو پولیٹیشین ہیں ان کے لیول کے اوپر, اسکالرز کے لیول کے اوپر, یہ کشمیر کے بارے میں مینشن کرتے رہے ہیں.